گناہوں سے بچنے کا طریقہ اور سچی توبہ کا طریقہ، یہ دو کلپ دیکھ لیں۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی دنیا جو ہے نقد ہے، اس کا نفع اور نقصان آپ فوراً فیل کر لیتے۔ مثال کے طور پہ آج اگر کوئی شخص زبان پہ کوئلہ رکھے تو زبان جل جائے گی، لیکن حرام کا مال رکھے، چاہے حرام کی کمائی سے ہو یا خنزیر کا ٹکڑا کوئی ادھر بنا ہوا خنزیر رکھ لے زبان پہ، گرما گرم نہیں ٹھنڈا کر کے، سڑ جائے گی، وہ تو کوکڑ والی بھی سڑ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کیا زبان جلے گی؟ نہیں۔ کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر لے، کیا اس کے پیٹ میں آگ جلے گی؟ لیکن سورہ نساء میں آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، دنیا والی آگ نہیں ہے وہ، ورنہ تو یہاں کوئی یتیم کا مال کھاتا ساتھ ہی اس کا جب پینڈکس پھٹ جاتا، ایسے نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے، دنیا میں صرف مورل لاز کو ڈورمنٹ رکھا ہوا ہے، ایکٹیو صرف رکھا ہوا ہے فزیکل لاز کو۔ کوئلہ رکھیں فزیکلی جل جائے گا، حرام کا مال رکھے نہیں جلے گا، یہ مورل لا ہے، اخلاقی قانون ہے۔ آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے۔ دنیا میں جنہوں نے یتیموں کا مال ناحق کھایا ہوگا ان کے پیٹ میں دوزخ کی آگ وہ بھڑکے گی، وہ مال ہی دوزخ کی آگ بن جائے گا۔ یہ گناہوں سے کیوں نہیں جان چھوٹتی؟ کیونکہ آپ وہ سارے لاز ہیں مارل، فزیکلی نماز چھوڑنے پہ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی نماز چھوڑے تو اس کے پاؤں زمین میں دھس جائیں، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے۔ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے آج ہی لوگ نمازیں شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی ہاتھ سے برا کام کرے اسی وقت ہاتھ پہ فالج گرے اور دوبارہ اٹھے ہی نہ، سر آپ کسی کا دیکھ لیں تو آپ نہیں ہاتھ سے برائی کریں گے۔ یہی تو اللہ نے پردہ رکھا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بن دیکھے جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے۔ چونکہ دنیا جو ہے نقد ہے، آخرت ہے ادھار، نظر نہیں آتی، اس لیے آخرت کے بارے میں کہنا وہ خیر ہے معافی کر دے گا، اس لیے انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کا میں نے فارمولہ بتایا تھا، اس میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ روزانہ موم بتی جلائیں، اس آگ کے شعلے کے اوپر 1 منٹ کے لیے ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کریں۔ اگر آپ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کریں۔ 1 منٹ کیا 10 سیکنڈ نہیں رکھ سکتے، اور جب نہ رکھ سکیں تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ تو دنیا کی آگ تو 10 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آخرت کی آگ 70 گنا زیادہ ہے دوزخ کی آگ سے۔ تو اپنے آپ کو فزیکلی اس پریکٹس سے گزاریں، پھر پتہ چلے گا۔ اور لوگ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں چھاڑ دینا انہیں، میں دنیا میں ان کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کے دشمن کی بیوی ہو نا، دشمن کے 4 بچے ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، آپ دشمن کی بیوی کے بھی مرنے کے لیے کبھی بد دعا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے یار وہ بچے چھوٹے چھوٹے، ان کا کیا قصور ہے جی، یہ تو بعد میں ان کی ساس تیلی ماں کیا سلوک کرے گی، حالانکہ دشمن کے بچے ہیں، لیکن آپ کہیں گے ان کا تو قصور نہیں ہے نا۔ صحیح۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے بندوں کو دوزخ میں پھینکے گا؟ تو میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ جو دشمن ہے اس کی بھی بیوی کو نہ ماریں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی ماں کو موت نہ دے ترس کھا کے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو دیتا ہے نا؟ بالکل۔ تو یہ جس طرح وہ کر رہا ہے نا، اس طرح آخرت میں بھی اس نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دینی ہے، کسی پلیکھے سے نہ رہو کہ بچ جاؤ گے۔ دنیا میں بھی آپ نظر آ رہا ہے نا کہ نہیں چھوڑ رہا، وہ جو اس کا فیصلہ وہ کر دیتا ہے، آخرت میں بھی کر دے گا۔ اس طرح اپنے نفس کو بار بار سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار۔ میں اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں کے بھی تبلیغی جماعت کے چھوٹے موٹے فنکشنز ہوتے ہیں، ان کے درس ہوتے ہیں، ان میں ٹائم گزارا کریں، آخرت کی بات سنیں، اللہ کا ذکر۔ دنیا میں آپ جو چیز زیادہ سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ میڈیا پہ دوست یاروں سے، ماں باپ سے آپ ہمیشہ سنتے ہیں یار یہ اگے جا کے کیا کرے گا، دنیا فیل ہو جائے گا، تو دنیا کی محبت آپ کو ہوتی ہے میں دنیا فیل نہ ہوا۔ جب آپ آخرت کی بات سنیں گے آخرت کے لیے بھی کچھ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کی صحبت کریں جو اچھی، بری صحبت سے بچیں۔ اگر آپ کی صحبت بری ہے نا تو وقت کا پیغمبر بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتا، اس ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے تو وقت کا فرعون بھی آپ کو برائی کے اوپر نہیں لگا سکتا۔ وکونوا مع الصادقین۔ مغرب کی اذان کا وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، باقی سوالات کا سلسلہ بعد میں شروع انشاءاللہ۔ علی بھائی سوال کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بتائیں، بڑی دفعہ قسمیں بھی کھائی ہیں کہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر 2 کلپ ہیں جی، گناہوں سے بچنے کا طریقہ اور سچی توبہ کا طریقہ، یہ 2 کلپ دیکھ لیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی دنیا جو ہے نقد ہے، اس کا نفع اور نقصان آپ فوراً فیل کر لیتے۔ مثال کے طور پہ آج اگر کوئی شخص زبان پہ کوئلہ رکھے تو زبان جل جائے گی، لیکن حرام کا مال رکھے، چاہے حرام کی کمائی سے ہو یا خنزیر کا ٹکڑا کوئی ادھر بنا ہوا خنزیر رکھ لے زبان پہ، گرما گرم نہیں ٹھنڈا کر کے، سڑ جائے گی، وہ تو کوکڑ والی بھی سڑ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کیا زبان جلے گی؟ نہیں۔ کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر لے، کیا اس کے پیٹ میں آگ جلے گی؟
لیکن سورہ نساء میں آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، دنیا والی آگ نہیں ہے وہ، ورنہ تو یہاں کوئی یتیم کا مال کھاتا ساتھ ہی اس کا جب پینڈس پھٹ جاتا، ایسے نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے، دنیا میں صرف مورل لاز کو ڈورمنٹ رکھا ہوا ہے، ایکٹیو صرف رکھا ہوا ہے فزیکل لاز کو۔ کوئلہ رکھیں فزیکلی جل جائے گا، حرام کا مال رکھے نہیں جلے گا، یہ مورل لا ہے، اخلاقی قانون ہے۔ آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے۔ دنیا میں جنہوں نے یتیموں کا مال ناحق کھایا ہوگا ان کے پیٹ میں دوزخ کی آگ وہ بھڑکے گی، وہ مال ہی دوزخ کی آگ بن جائے گی۔ یہ گناہوں سے کیوں نہیں جان چھوٹتی؟ کیونکہ آپ وہ سارے لاز ہیں مارل، فزیکلی نماز چھوڑنے پہ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی نماز چھوڑے تو اس کے پاؤں زمین میں دھس جائیں، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے۔ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے آج ہی لوگ نمازیں شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی ہاتھ سے برا کام کرے اسی وقت ہاتھ میں فالج گرے اور دوبارہ اٹھے ہی نہ، سر آپ کسی کا دیکھ لیں تو آپ نہیں ہاتھ سے برائی کریں گے۔ یہی تو اللہ نے پردہ رکھا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بن دیکھے جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے۔ چونکہ دنیا جو ہے نقد ہے، آخرت ہے ادھار، نظر نہیں آتی، اس لیے آخرت کے بارے میں کہنا خیر ہے معافی کر دے گا، اس لیے انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کا میں نے فارمولہ بتایا تھا، اس میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ روزانہ موم بتی جلائیں، اس آگ کے شعلے کے اوپر 1 منٹ کے لیے ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کریں۔ اگر آپ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کریں۔ 1 منٹ کے 10 سیکنڈ نہیں رکھ سکتے، صحیح۔ اور جب نہ رکھ سکیں تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ تو دنیا کی آگ تو 10 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آخرت کی آگ 70 گنا زیادہ ہے دوزخ کی آگ سے۔ تو اپنے آپ کو فزیکلی اس پریکٹس سے گزاریں، پھر پتہ چلے گا۔ وہ لوگ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں چھاڑ دینا انہیں، میں دنیا میں ان کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کے دشمن کی بیوی ہونا، دشمن کے 4 بچے ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، آپ دشمن کی بیوی کے بھی مرنے کے لیے کبھی بددعا نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے یار وہ بچے چھوٹے چھوٹے، ان کا کیا قصور ہے، جی یہ تو بعد میں ان کی سس تیلی ماں کیا سلوک کرے گی، حالانکہ دشمن کے بچے ہیں، لیکن آپ کہیں گے ان کا تو قصور نہیں ہے نا۔ صحیح۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے بندوں کو دوزخ میں پھینکے گا؟ تو میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ جو دشمن ہے اس کی بھی بیوی کو نہ ماریں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی ماں کو موت نہ دے ترس کھا کے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو دیتا ہے نا۔ بالکل۔ تو یہ جس طرح وہ کر رہے ہیں نا، اس طرح آخرت میں بھی اس نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دینی ہے، کسی پلے کھینچنا رہو کہ بچ جاؤ گے۔ دنیا میں بھی آپ نظر آ رہا ہے نا کہ نہیں چھوڑ رہا، وہ جو اس کا فیصلہ وہ کر دیتا ہے، آخرت میں بھی کر دے گا۔ اس طرح اپنے نفس کو بار بار سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار۔ میں اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں کے بھی تبلیغی جماعت کے چھوٹے موٹے فنکشنز ہوتے ہیں، ان کے درس ہوتے ہیں، ان میں ٹائم گزارا کریں، آخرت کی بات سنیں، اللہ کا ذکر۔ دنیا میں آپ جو چیز زیادہ سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ بے شک۔ میڈیا پہ دوست یاروں سے، ماں باپ سے آپ ہمیشہ سنتے ہیں یار یہ اگے جا کے کیا کرے گا، دنیا فیل ہو جائے گا، تو دنیا کی محبت آپ کو ہوتی ہے میں دنیا فیل نہ ہوا۔ جب آپ آخرت کی بات سنیں گے آخرت کے لیے بھی کچھ ہوگا، صحیح۔ ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت کریں جو اچھی، بری صحبت سے بچیں۔ اگر آپ کی صحبت بری ہے نا تو وقت کا پیغمبر بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتے، اس ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے تو وقت کا فرعون بھی آپ کو برائی کے اوپر نہیں لگا سکتا۔ سبحان۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ مغرب کی اذان کا وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، باقی سوالات کا سلسلہ بعد میں شروع۔ جزاک اللہ۔ یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں سے ایک بنیامین تھے، جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کامن تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے، وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی یوسف علیہ السلام کی، اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا۔ 10 بیٹے اس ماں سے تھے، 2 یہ تھے، اور آپس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو باپ نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اور خواب انبیاء کے حق میں وحی الہی ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا، سورہ صافات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا۔ لیکن ایگزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا، اسی لیے تھا کہ وہ وحی الہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی 10-12 سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ 11 ستارے
اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو والد ہی ڈائریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی، اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی۔ اور پھر نبی کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے، یعنی 12 بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجنا ہے۔ تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حسد کرنا ہے، حسد تو آ ہی جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آیا تھا تو یہ اولاد آدم والا ہی معاملہ ہے۔ بہرحال وہ حسد آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ لیکن بہرحال یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی، لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی۔ بل کچھ ہوا ایسا معاملہ، اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ برتاؤ ایکسٹرا آرڈنری کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے 10، 11واں تو خیر وہ چھوٹا تھا، وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ 10 بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسو ہیں یوسف کے معاملے میں، اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرے، جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یار 40 سال کی جدائی آپ امیجن کریں، اور قرآن میں آیا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے رو رو کے، اس تکلیف سے وہ گزرے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال اس کی نہیں کرو گے، کیئر لیس ہو جاؤ گے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھیڑیا اس پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے 10 بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے۔ بہرحال وہ تقدیر میں لکھا تھا، ایسا تو ہونا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا۔ وہی ہوا، تنگ آ کے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو، اور پلان یہ بنایا کہ اسے قتل کریں گے۔ لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا، اس نے کہا قتل نہ کرو، ہے تو ہمارا بھائی، ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ان زمانوں میں جو قافلے گزرا کرتے تھے وہ کنویں پہ پانی کے لیے رکتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے، جان چھوٹ جائے، قتل نہ کرو۔ اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ یہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے، وہی سیم مینٹالٹی آگے چل رہی ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ اور انہوں نے ڈرامہ بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مال لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور یہ اس کی قمیض ہے۔ عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر۔ تو میری آزمائش شروع ہو گئی اب۔ تو انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا میں صبر کروں گا جو کچھ ہوا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، کرنے سے کچھ نہیں ہونا، جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی، انہیں اینڈ پہ ان کا میں اب صبر ہی کروں گا، جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے۔ وہی ہوا، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی، ہم تمہیں سرخرو کریں گے۔ بہرحال ابھی تو تمہارے لیے طے ہو گیا۔ اور ظاہر جبرائیل علیہ السلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس، ان کی تسلی کے لیے، اسی لیے ڈھارس بندی۔ انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل آئے، اور بھائی جو ہیں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آ جائے۔ انہوں نے چند ٹکوں کے عوض، چند دراہم کے عوض بیچ دیا، کہا یہ ہمارا غلام تھا تو بھاگ کے آئے، یہ ہمارا غلام ہے، اور جان چھڑائی اس طریقے سے۔ یوسف علیہ السلام بھی چپ کر کے چلے گئے، انہیں پتا تھا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے، اور وہاں پہ غلاموں کا بازار لگتا تھا وہاں بیچنے کے لیے، عبرانی غلام، اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، ذہین بہت تھے۔ تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا، یعنی آپ سمجھ لیں بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو شکل ہی غلاموں والی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہے۔ اس نے خرید لیا
اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لایا ہوں، اولاد تو ہماری کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ہم اسے ہی اپنا بچہ بنا لیں۔ اور یوں یوسف علیہ السلام کہاں دور دراز کے شام کے علاقے جو سویلائزڈ بھی نہیں تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والے بدو لوگوں میں سے اٹھ کے اس وقت کی سب سے سویلائزڈ حکومت مصر کی، فرعونوں کی حکومت، آج تک آپ یہ اہرام مصر، گیزا کے جو ہے پیرامڈز یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے تعمیر کیے ہوئے ہیں۔ وہاں پہنچ کے، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے یوں اس کے لیے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کریں۔ ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی جس میں میٹنگ کا ارینجمنٹ کرنا، کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرنا، اور ایک خادم کی حیثیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی اور یوں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو ماحول تھا ایک بے حیائی کا، اس کا وہ شکار تھی۔ وہ صرف وہ نہیں تھی، باقی عورتیں بھی تھیں۔ اس کی قسمت مری ہوئی تھی اس اعتبار سے کہ آزمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر آمادہ کرے۔ دروازے بند کر دیے، قرآن کے الفاظ ہیں، برائی کی طرف بلایا۔ پہلے بلایا تو کسی اور کام سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا، برہان۔ اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی، اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی گئی، جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں آنا۔ تو وہ بچ کے، ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے، یعنی مخلص چنے ہوئے۔ ایک لفظ ہے مخلص جو اخلاص شو کرتا ہے، ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مخلص پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے بچایا، یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے، وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ بہرحال اس تکلیف سے وہ گزرے، خبر لیک ہو گئی، کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیے، اور یہ سین جس طریقے سے انہوں نے فلمایا ہے پہنچا دیا جی انہوں نے اس جگہ پہ، اس فلم کے اندر ایران والوں نے۔ بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے عزیز مصر آ گیا، اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا۔ وہاں پہ کوئی سیانہ بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے، اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے، تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی۔ ایران والوں نے فلم میں یہ فلمایا کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا، لیکن یہ دور کی بات ہے۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو اسی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے مشورہ دیا، اور یہ لاجیکل بھی تھا۔ تو عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آئی۔ جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے، میں اب ساری عورتوں کی دم کٹواؤں گی۔ اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک ایک سیب دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی۔ کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کٹ کے علیحدہ ہوگی، مراد یہ کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا، یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی علیحدہ ہو گئی تھی، یا کوئی ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا۔ ڈاکٹر سرار صاحب نے اس کی اچھی توجہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی ہو، اور یوسف علیہ السلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کروں، تو باقی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہو کہ تاکہ وہ متوجہ ہو۔ کوئی بہرحال اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹرا آرڈنری۔ اور جب یہ حالت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی، تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے۔ اور پھر اس کی ڈٹائی ہے، اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرف بلا رہی ہوں، اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے عوض، کہ میں تیرا مجرم بنوں۔ دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، برائی سے بچے ہیں، ہم ہوں تو ہم کہ ہمیں انعام ملے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شر سے بچ جاؤں۔ بہرحال پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے الزامات لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام بھی راضی تھے، ٹھیک ہے چلے گئے۔ آلموسٹ 9 سے 10 سال تک وہ جیل میں رہے، اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلمایا ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، جو وہاں پہ کسپرسی کی حالت تھی بال انہوں نے گزاری، لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوت توحید بھی وہاں پہ پہنچی،
اور اسی دوران دو ایسے قیدی تھے کہ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی، پھر وہ مقدر ہو جائے گی. اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا. ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں. دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے. دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں. تو ان کا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش سے جانور کھائیں گے. اور وہی ہوا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا. ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا. اور یوں آلموسٹ 9 سے 10 سال ان کے جیل میں کٹ گئے، یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا. ظاہر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا. مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رعایا ہے. کہ 7 دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ نیل سے نکل کے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 جو ہیں وہ ہری بالیاں ہیں. اب یہ بڑا ایک ایکسٹراڈنری خواب تھا. اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے، سب کے سب عاجز آ گئے. تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی، وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا، اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے. اور یاد کب آیا؟ دیکھیں 9-10 سال کے بعد. اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا. تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے آؤ یہاں پہ. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے. بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے 7 ایئرز قحط سالی کے، جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی. 7 سال تک بارش نہیں ہوگی. اور ان 7 سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے 7 سالوں میں خوب پیداوار ہوگی. تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ. انہوں نے کہا نہیں، پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کے ان عورتوں نے اندر کیا. پھر بہرحال وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا. عورتوں نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی. پھر یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دے، میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا. یہ سٹوریج کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. یوں گندم خراب نہیں ہوتی، سال ہر سال آپ استعمال کر سکتے ہیں. آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے. اب وہ قحط سالی صرف مصر تک نہیں تھی، شام تک بھی پھیل چکی تھی. اور وہی بھائی بالآخر گندم کی تلاش میں مصر آئے. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. ان تو سوچے نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا. کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی. تو یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے، اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سامان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں. اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں. ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے. اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا، اور وہ بیٹا سامنے تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سامان میں تمہیں دیتا ہوں، اگلی بار اس بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے ورنہ میں تمہیں سامان نہیں دوں گا. ظاہر ہے کسی بہانے سے تو بلانا تھا نا. اور واپس جب پہنچے انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے، اس نے تو ہماری وہ جمع پونجی جو بھی تھا، کوئی کاٹن لے کے گئے تھے، اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، وہ واپس کر دی ہے. تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں، وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے. تو ان کا نا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا، اس کو تو میں اب الگ نہیں کروں گا. ان کا ابا جی پھر بھوکے ہی مریں گے. آپ کون سے شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ نگاہ مار کے یہ کچھ کر لیں؟ ہاں تو اور کیا، گندم کے لیے انبیاء ان کی اولادیں. اور یہ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک بلکہ گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے. تو قرآن میں تو کچھ اور ہی مل رہا ہے.